نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور درود و سلام ہو امام الاولین والآخرین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ قرآن کریم کی سورہ انبیاء کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے قیامت کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے۔ فرمایا اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے لیے ان کا وقت بالکل نزدیک آ چکا ہے کہ ان کا حساب و کتاب کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے بس۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، لیکن حال یہ ہے لوگوں کا کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اعراض کیے ہوئے ہیں۔ اعراض کا معنی ہوتا ہے منہ موڑ لینا، یعنی انہیں بے فکری ہوئی ہے، بالکل منہ موڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جیسے قیامت آنی ہی نہیں ہے۔ مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِم مُحْدَثٍ، اللہ کی طرف سے یہ نصیحت کوئی انوکھی اور نئی نہیں ہے کہ اِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ، کہ وہ اسے سنے بھی اور کھیل تماشے میں لگ جائیں۔ نصیحت تو غور سے سن کر اس پر عمل کرتے ہیں، اس نصیحت پر۔ ایسا نہیں ہوتا کہ نصیحت سننے کے بعد دوبارہ وہی کام شروع کر دیں جو پہلے کر رہے تھے۔ تو اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے حوالے سے گفتگو کرنے کے بعد درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے کس طرح توحید کا پیغام پہنچایا، اور وہاں جہاں بڑے بڑے بت رکھے ہوتے تھے اس معبد خانے میں گھس گئے اور انہوں نے بتوں کو پاش پاش کر دیا تھا۔ تو جب ان کے گھر والے اور ان کے قوم والے میلے میں سے واپس آئے تو دیکھا معبد خانے میں سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، یہ کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ کیا ہے، وہ تو بڑا ظالم شخص ہوگا۔ قالو، پھر آپس میں ہی کہنے لگے سمعنا فتن، ہم نے ایک نوجوان کا نام سنا ہے، یذکرہ یقال لہ ابراہیم، لوگ اس کا بڑا تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ ان کے خلاف ہے، اور اس کا نام ابراہیم بتایا جاتا ہے۔ قالوا فأتوا به علی اعین الناس، اسے لوگوں کے سامنے لے آؤ، لعلہم یشہدون، تاکہ اسے گواہ بنا دیں، اس سے پوچھ تفتیش کریں اس سے۔ قالوا، پھر کہنے لگے انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، کیا تم نے کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام اے ابراہیم؟ قال بل فعلا، کہنے لگے کہ بلکہ یہ تو بڑے نے کیا ہوگا، کبیرہم ھذا فسألوہم، اس سے پوچھ لو، تم تو کہتے ہو نا کہ ان سب کا بھی باپ یہ ہے، بڑا بت ہے، اس سے پوچھ لو، وہ بتا دے گا کہ ان کو کس نے ختم کیا ہے، کس نے توڑا ہے۔ ان کانوا ینطقون، ہم تو تمہیں سمجھا کے تھک گئے کہ یہ نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، حتیٰ کہ یہ تو بول بھی نہیں سکتے۔ اگر یہ بول سکتے ہیں تو پوچھ لو ان سے، یہی بتا دیں گے کہ ان معبودوں کو کس نے تکلیف دے دی ہے، یہ تمہاری تکلیف کیا دور کریں گے، اپنی تکلیف نہیں بتا سکتے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے یہ پلان بنایا، کہنے لگے حرقوہ، اس کو جلا دو۔ جب دشمن لاجواب ہو جاتا ہے تو پھر اوچھے ہٹکن کیا بولتے ہیں اس کو، ہتھ کنڈوں پر آ جاتا ہے۔ تو پھر کہنے لگے کہ اس کو جلا دو، وانصروا آلہتکم، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ حالانکہ عقیدہ یہ بنایا ہوا ہے کہ معبود ہماری مدد کرتے ہیں، اور خود ہی زبان سے جب دماغ نہیں چلا تو کہنے لگے اپنے معبودوں کی مدد کرو بھائی، اس کو ختم کر دو۔ ان کنتم فاعلین، قلنا، جب آگ میں ڈال دیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم پر۔ انسان پہلے یہ تصور میں نہیں کر سکتا تھا اور نہ اس کی سوچ میں آتی تھی کہ آگ کیسے ٹھنڈی ہو سکتی ہے، لیکن آج کا انسان بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ آگ سے ٹھنڈک بھی بنائی جا سکتی ہے۔ یہ جو اے سی ہوتا ہے اور یہ فریج جو ہمارے گھروں میں چلتا ہے، اس کے پیچھے جو الیکٹرک سٹی ہوتی ہے وہ آگ ہوتی ہے۔
اگر آپ اس کو ہاتھ لگا دیں شارٹ ہو جائے گا، ایک دم دھماکہ ہو جاتا ہے۔ تو اس آگ سے وہ ٹھنڈک بن رہی ہے گیس کے ساتھ مل کر ایک پروسیس کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ تو اس پر بدرجہ اولا قادر ہے کہ وہ کسی چیز گرم کو، تپتی ہوئی کو ٹھنڈی اور سلامتی والی بنا دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، لوط علیہ السلام کا بھی ذکر کیا ہے، سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح انہیں اور گھر والوں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب سے محفوظ کیا تھا۔ پھر داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتا ہے فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، دونوں بادشاہ تھے باپ بیٹا، لیکن اللہ نے فہم سلیمان علیہ السلام کو دیا تھا۔ صحیح بخاری شریف میں آتا ہے سلیمان علیہ السلام کو علم دونوں کو دیا تھا۔ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے دونوں کو علم دیا تھا لیکن فہم سلیمان کو دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر سلیمان اور داؤد علیہ السلام کے ہاں ایک مسئلہ پیش آیا، اور مسئلہ یہ تھا کہ ایک عورت کا بچہ بھیڑیا لے گیا تھا اور وہ دوسری عورت کے بچے کی دعوے دار ہو گئی تھی۔ ایک بڑے قد کی تھی، ایک چھوٹے قد کی تھی، تو چھوٹے قد کی جو تھی اس کا بچہ وہ بھیڑیا لے گیا تھا، اس کا بچہ محفوظ تھا، اور بڑی قد والی کا بھیڑیا لے گیا تھا۔ سیدنا داؤد علیہ السلام نے فرمایا یہ تو بڑی چرب زبان ہے، بڑی عمدگی سے مجھے بتا رہی ہے اپنا مسئلہ، لہذا یہ جو ہے اسی کا ہی ہے جس کا بچہ بھیڑیا لے گیا، اور وہ معلوم نہیں تھا انہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ فیصلہ ہونے کے باوجود بھی ایک خاتون ابھی بھی کرب اور تکلیف میں ہے اور وہ مطمئن نہیں ہے، کہا مسئلہ کیا ہے؟ کہا آپ کے والد نے فیصلہ سنا دیا ہے اور یہ بچہ مجھے دے دیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ ماجرا کیا ہے؟ سارا ماجرا بتا دیا۔ وہ چھوٹی کہنے لگی یہ تو میرا ہے، بڑی دعوے دار ہو رہی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اچھا ابھی مسئلہ حل کیے دیتے ہیں، لاؤ آری لے کر آؤ، اس بچے کے 2 پیس کرتا ہوں، ایک تم لے لو، ایک اس کو دے دیتے ہیں۔ فوراً جو حقیقی ماں تھی وہ کہنے لگی نہیں بھائی یہ میرا بچہ نہیں ہے، یہ آپ اسی کو دے دیں، اس لیے کہ کوئی بھی ماں اپنے بچے کو کٹتے ہوئے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا مسئلہ حل ہو گیا، جو تڑپ رہی ہے کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے، بچہ اسی کا ہی ہے، اس کو دے دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فہم دیا تھا، اس فہم اور بصیرت کی وجہ سے انہوں نے بڑے عمدہ فیصلے کیے جو تفاسیر میں بھی موجود ہیں۔ پھر ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے کہ بڑی بیماری کے باوجود، تقریباً مفسرین نے لکھا ہے 18 سالہ طویل بیماری کے باوجود اللہ سے کہنے لگے انی مسنی الضر، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، وانت ارحم الراحمین، تو ہی ہے مجھ پر رحم کرنے والا۔ فاستجبنا لہ، اللہ فرماتا ہے ہم نے دعا کو قبول کر لیا۔ فکشفنا ما به من ضر وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم رحمتا من عندنا وذکری للعابدین، ہم نے اس کی تکلیف کو دور کر دیا، اس کے گھر والے لوٹا دیے، اور اس جیسے اور اسے اپنی رحمت سے عنایت کیے۔ فرمایا یہ نصیحت ہے میرے بندوں کے لیے، للعابدین، عبادت گزار بندوں کے لیے۔ پھر اللہ نے اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، سیدنا ذوالکفل کا اور پھر سیدنا یونس علیہ السلام کا وہ واقعہ پیش کیا ہے کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، اور اللہ نے ان کا وہ دعا بھی بیان کی ہے ان کی جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں کی تھی۔ فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، سبحانک تو بے عیب ہے، انی کنت من الظالمین، حقیقت میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ ہم سے یہ دعا نہ کرتے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، سورہ صافات میں فرمایا کہ اگر یہ ہم سے دعا نہ کرتے تو یہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی پڑے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دعا کی بدولت اور ان انبیاء کی دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے، مشکل حالات میں بھی اور آسانی والے حالات میں بھی ان دعاؤں کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں دوبارہ ہی قیامت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے ان الذین سبقت لہم منا الحسنی، جو لوگ ہمارے راستے میں ہماری خاطر نیکی کے کاموں میں سبقت کرتے ہیں،
اولئک عنہا مبعدون، تو ہم قیامت کے روز اس جہنم سے ان بندوں کو دور رکھیں گے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، یہ اللہ کا جہنم سے دور رکھنا کسی کو، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اگر اس کو سمجھنا ہو تو اس کو چھوٹی سی مثال سے سمجھیں۔ اللہ کا دور سمجھنے کے لیے اللہ کا قریب سمجھیں کہ اللہ کا قریب کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الساعۃ لآتیۃ، یہ قیامت قریب ہے۔ آتیۃ، اس پر جو تنوین ہے یہ قریب ہونے کی دلیل ہے، اور قرآن کریم میں تو قیامت کے لیے قریب کا بھی لفظ ہے۔ ان الساعۃ لعل الساعۃ تکون قریبا، ممکن ہے کہ قیامت بالکل نزدیک ہے، تو قریب کا بھی لفظ ہے۔ لیکن یہ قرآن نازل ہوئے تقریباً آج سے 1450 سال ہو گئے۔ 1450 سال پہلے اللہ نے فرمایا تھا قیامت قریب ہے۔ یہ اللہ کا قریب ہے۔ جب اللہ کا قریب اتنا قریب، ہمارا دور ہے، ہمارے اعتبار سے دور ہے 1450 سال، لیکن اللہ کے اعتبار سے قریب ہے۔ سورہ معارج میں فرمایا انہم یرونہ بعیدا، یہ لوگ اسے دور سمجھتے ہیں، ونراہ قریبا، ہم تو اسے بالکل قریب سمجھ رہے ہیں، بالکل نزدیک دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کا قریب ہے۔ اب اللہ کا قریب اتنا دور ہے تو اللہ کا دور کتنا دور ہوگا۔ فرمایا جو نیکیاں کریں گے ہمارے راستے میں، ہم انہیں جہنم سے دور کر دیں گے۔ اور ہم رمضان کریم کی بابرکت لمحات میں روزے رکھ رہے ہیں۔ صرف روزے کے بارے میں آتا ہے من صام یوما فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں صرف ایک روزہ رکھ لیتا ہے، الا بعد اللہ لہ 70 خریفا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے ایک روزہ رکھنے کی بدولت 70 سال کی مسافت تک دور فرما دیتا ہے۔ تو جس نے سال میں رمضان کے فرض ہی روزے اگر گن لیں، ہم 30 روزے رکھے ہوں اور کسی کی 50 سال زندگی ہو، اس میں سے 30 سال اس نے ہر مہینے، تو وہ کتنا دور پہنچ جائے گا جہنم سے۔ پھر تو جہنم میں جانے کا سوال ہی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کی سمجھ دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔